آپ کو میں چھوٹے دور کی بات افغانستان کی مثالیں دیتا ہوں. ابھی جو طالبان کے ساتھ ہوا, جیت گیا افغانستان, یس, سب کو پتا ہے, کسی کو شک تو نہیں ہے کہ جیت گیا, ہاتھ کھڑا کریں کسی کو شک ہے, نہیں, ہم سب کو پتا طالبان جیت گئے. آپ کے گھر پہ میں آؤں 10 بندے لے کے, 2 بچے مار دوں آپ کے, ٹھیک ہے, 2 بچے مار دوں, آپ کی بیگم اٹھا کے کچھ توا میرے منہ پہ ہی مار دے بس, اور پھر میں کہوں ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں, ہم چلے گئے, تو آپ جنگ جیت گئے؟ سوچے تو صحیح, جنگ ایسے جیتی جاتی ہے. گھر گھسے ہیں, میرے بچے مار دیے, ایک توا منہ پہ کھایا اور نکل لیے, سوری یار سوری, ہم آپ معافی مانگتے ہیں آپ سے, سوری. جنگ یہ ہے ہماری غیرت. جا کے محلے والوں کو بتائیں, دیکھیں 10 بندے آئے تھے, 4 بچے میرے مارے, خالی میں نے توا مارا, نکل لیے. ایسے جنگ جیتی جاتی ہے. یہ جو جشن منایا جا رہا ہے طالبان جیت کے, ابھی لڑائی شروع ہوئی ہے. شناخت کس طریقے سے کرنی ہے کسی ایونٹ کی, غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو ان کی مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ ایسے ہار جیت کے فیصلے نہیں کرتے ہوتے. ڈیفینیشن آف انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی کچھ اور ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے بچے, میں تیار نہیں کر رہا ہوں اپنے بچوں کو کہ 32 لاکھ بچے تو نے عراق میں مارے تھے, ٹونی بلیر, تجھے چھوڑوں گا میں؟ تو سمجھ رہا تو نے سفاری کر دیا تو کام ہو گیا؟ ایسے ہوتا ہے. یہ ہماری غیرت ہے کہ میرے گھر میں بچے مار کے بھاگ جائے گا اور لوگوں کو جا کے سواری کرے گا تو کام ختم. آپ کے ساتھ ایسے ہوگا تو آپ کام ختم کر دیں گے. اس لیے مجھے غصہ آتا ہے کہ ہم اسپیکٹیٹر بن جاتے ہیں. او شکر ہے کہانی ختم. جید علماء کرام سوڈان سے لے کے انڈونیشیا تک ٹسوے بہا رہے ہیں افغانستان کی امریکہ کی ریٹریٹ کے اوپر, ٹسوے بہا رہے ہیں کہ ایک ہی موقع تھا جہاد کا ختم ہو گیا. دیکھیں کیسے دیکھی جاتی ہے سچویشن کو. طالبان کا اصلی امتحان تو اب شروع ہوا ہے. اصل میں اللہ کی قسم اب شروع ہوا ہے. پہلے تو ہارتے تو شہید, جیتتے تو غازی, ٹھیک ہے, کہیں پہ بچ جاتے تو غازی ہو جاتے, مر جاتے تو شہید ہوتے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے. اب تو جا کے ٹیسٹ ہوگا طالبان کہ بھائی اب تو پاور تمہارے پاس تھی, آج اگر تو فیل ہوا نا تو اگلے 200 سال تک ساؤتھ ایشیا سے کوئی اسلام میں نہیں داخل ہوگا. کیا پتا دنیا سے ہی نہ کوئی داخل ہو. کیا یہ نکلا تمہارا خلافت کا انتظام, اور یہ ڈیفینیشن تھی, یہ تمہارا مودودی, تو یہ کتب, تو یہ دیوبندی, تو یہ سلفی, کہانی ختم. اگر وہ اس سسٹم کو صحیح نہ چلا سکے, ہم سب کے بچے اسلام سے متنفر ہو چکے ہیں. اصلی ٹیسٹ اب شروع ہوا ہے, ان کو بھی پتا ہے, بچے نہیں بیٹھے ہوئے. وہ سمجھنے کی کوشش کریں کس طریقے سے کس چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے, آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے. ایک ایسی بدماشی کر رہا ہے, پہلے انگلینڈ کرتا ہوتا تھا, 200 سال وکٹوریا زبردستی گھس جاتی تھی, بندے مار کے سب کچھ نکالا, آپ آزاد ہیں آج سے. ہمارے ساتھ بھی ایسے کیا, سب کچھ نکال لیا, آپ آزاد ہیں آج سے. پھر امریکہ کی باری آ گئی, کل چائنا کی باری آ جائے گی, پرسوں فرانس کی آ جائے گی. سمجھنے کی کوشش کریں, ایسے کوئی ہار جیت کے فیصلے نہیں کرنے. کیسے کوئی یہ نہیں دیکھنا کہ معاملے کو سمجھنا مجھے سمجھ آ گئی کیونکہ ARY پہ حامد میر صاحب نے بول دیا ہے. ایسے نہیں کچھ سمجھ آئے گا. ان بیچاروں کی اتنی فراست ہوتی تو اس طرح کی حرکتیں کرتوت کرتے ہوتے. یہ نظریات اور تجزیات ہوتے ان کے. خالی تسبیحات ہاتھ میں پکڑنے سے اور قرآن کی آیتیں پڑھنے سے نہ کوئی نواز شریف مومن ہوگا, نہ عمران خان, نہ طارق جمیل ہوں گے, نہ میں. جب تک ایکشنیبل ٹینجیبل نہیں نظر آئیں گے میرے اپنے گھر کے اندر اور میری وجہ سے میرے محلے کے اندر, میرے علاقے, میرے خاندان کے اندر, اسلام کا کنٹریبیوشن 0 ہے میرا ابھی تک, 100% 0 ہے. کسی شک میں مت رہیے گا. دس از اے پرابلم وی آر ناٹ سالونگ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ ہے کیا, سالو کیا خاک کریں گے ہم. سب سے بڑا مسئلہ میرے ابا جی نے اور آپ کے ابا جی نے میں کیا بتایا تھا کہ بیٹا گھر کا 10 مرلے سے کنال, 5 مرلے 10 مرلے ایک کنال, یہ اسلام کی رکن ہے. اللہ کی قسم ہمارے دین کے یہی رکن ہے اس وقت. 10 مرلے کنال, 4 کنال, میران, سیوک, V8. جو صحابہ کے درجات ہوتے تھے نا, ہم نے اس طرح انسانوں کے ہی درجات رکھے ہوئے کہ ادھر عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے, ادھر علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, ہم نے کیا بننا ہے, نہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میران والا کون ہے, V8 والا کون ہے. اس وقت درجات ایسے ہوتے. سمجھنے کی کوشش کریں. میتھس غلط ہو گئی ہماری اور کچھ غلط نہیں ہوا. نیت بھی ٹھیک ہے, ہماری بلیف سسٹم بھی ٹھیک ہے. 2 ہی چیزیں چاہیے ہوتی نا,
اب نیچے کینیٹک انرجی چاہیے ہوتی ہے. کینیٹک انرجی کے لیے وہ بچہ چاہیے ہوتا ہے سر. وہ بچہ آ کے بتاتا ہے کدھر جانا ہے, اور ہماری کینیٹک انرجی ٹریگر ہو جاتی ہے, پیر چلنا شروع ہوتے ہیں خود ہی. سب کے پیر چلنا شروع ہو گئے تھے بچے کی وہ بات سن کے. ہاں چلو چلو دکھاؤ کدھر بستی. کینیٹک انرجی خود ٹریگر ہوتی ہے, ایک تو ویژن کلیئر ہو جائے. نیت بھی ہم سب کی صاف ہے, مجھے کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ. پاکستانی جوان جتنا زیادہ تپا ہوا ہے نا اس وقت فحاشی پہ, مجھے پتا ہے. بے شک آپ سب کے موبائل اس وقت دیکھنے کے قابل نہیں ہے, مگر گناہ کو گناہ سمجھ کے چھپا کے کرتے ہیں. آپ اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے نہیں رکھتے ہیں, آپ کو پتا ہے گناہ ہے. آئیڈینٹی کی جو بنا ہے وہ پڑی ہوئی ہے, اس کی سٹرکچر کوئی بنا نہیں رہا. نوکریوں میں 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں مگر دل میں برا جان رہے ہوتے ہیں کہ یار صدقہ کر دوں گا, زکات کر دوں گا. ہر ایک کو پتا ضرور ہے کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے. پھر چھوٹے موٹے وہ جو گرین ٹیکے والے مولوی صاحب ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں ہم کہ نماز پڑھ لیا کرو بس. گرین ٹی کا مطلب پتا نا, ان کو بریلویوں کو نہیں کہہ رہا ہوں گرین ٹی کا. گرین ٹی کا وہ ہوتا ہے جو ہر چیز ٹھیک کر دیتا ہے, شوگر کوٹڈ اسلام. اور یوٹیوب پہ بہت ہیں, باہر امریکہ میں تو سب کے سبھی تقریباً گرین ٹی کے والے ہی کہ سب کچھ ٹھیک ہے, کوئی غلط. نماز پڑھی تھی, فجر پڑھی تھی, سبحان اللہ سبحان اللہ, یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آئے نا بیٹھے نا, جیسے احسان کیا ہم نے صبح فجر پڑھ کے. یہ وہ ہیں جو سفید جھنڈا لہرا کے پوری امت مسلمہ کو کنفیوز کرنے والے کلرکس. خدا کی قسم نواز شریف عمران خان کا قصور نہیں ہے, خدا کی قسم نہیں ہے نا قصور. قصور اس کا ہوتا ہے جس کے پاس اصلی کتاب ہوتی ہے. یہ سارا کا سارا قصور جو ہے نا ہماری مسجدوں سے آیا. جمعے کے خطبوں میں آئیڈینٹی کلیئر نہیں کی جا رہی ہماری. میں آپ سب کو پتا ہے یار, دین سیکھنا ہوگا. میں اسد عمر کے پاس جاؤں گا پنڈی میں, آپ سب کو ہی پتا ہے یار. میری بات ہوئی تھی, انہوں نے پتا کہا ایک دفعہ وہ الحمد شریف والی سورت پہلے پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کا نام ہی نہیں پتا ان کو. الحمد شریف. سورہ اخلاص کا نام کیا ہے؟ قل هو اللہ. سورہ قل هو اللہ. نہیں قل شریف نہیں, سورہ قل هو اللہ, سورہ الحمدللہ. یہ دین سکھائیں گے. مجھے ہی پتا ہے, میں دین سیکھنے ان کے پاس نہیں جاؤں گا. ہم سب کو پتا ہے اس بات کا کہ اس بارے میں نہ میں کنفیوز ہوں نہ آپ کنفیوز ہے کہ سر جس طرح ہم سلمان خان کو فلم دیکھنے کے لیے رکھتے ہیں, آپ کو سیاست کے لیے رکھا ہوا ہم نے. ہم سب کو پتا ہے اس بات کا. اصلی کہانی ہے جو بیچ میں ہم سب کو جو اصل میں ڈر لگتا ہے نا, جب ہمارا سگا باپ مر جاتا ہے اور اس کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں, تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی میری باری ہوئی اگلی. اصلی کہانی یہ جب سب قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ نہیں کوئی بھی نہیں کام آنا, اصلی وہ مسجد والا بندہ ہی کام آنا ہے میرے, اگر کام کا ہوا تو. ہم سب کو پتا ہے اس بات کا. میں اپنے ابھی فرد کی بات کر رہا ہوں. آپ کے محلے میں نا 2 یا 3 بدماش بندوقیں لے کے گھس جائیں, ہم سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ضعیف مومن کی کوئی اوقات نہیں ہے. شریف مومن سے کسی کے باپ کو بھی ڈر نہیں لگتا. یہ جو سفید ٹیکے والے گرین ٹیکے والے جو ہے نا, ان سے ان کے فالوور سے کسی بھی شر پسند کو ڈر نہیں لگے گا. ڈر اسی سے لگے گا کہ جس نے مسل بنایا ہوگا اسلام کا کہ تو میرے سامنے چوری کر کے تو دکھا, تو کوئی لڑکی پکڑ رہا میرے سامنے, تجھے پتہ چلے کہ مسلمان کے سامنے گناہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہمارے کیا ہوتے ہیں ہمارے سامنے گناہ کر, جیسے کوئی لڑکی کوئی اغوا کرا ہوگا, بس یہ ہے ہمارا ایمان. اور حدیث بھی فٹ کی ہوگی کہ دل میں برا جاننے والا ہوں میں. حالانکہ ایسی خباثت ہے کہ وہ ویڈیو وائرل کرتے ہوئے خوش بھی ہو رہا ہوگا, 250 لائکس. یہ دل میں برا جان رہے ہیں آپ کہ ایک لڑکی اغوا ہوئی تھی آپ کے سامنے. تو ہم سب کو پتا ہے کہ کسی نے الٹا چکا گھما دیا, اور اللہ کی قسم مجھے تو پتا ہے وہ میرے اماں ابا نے نہیں گھمایا, آپ کے اماں ابا نے نہیں گھمایا, وہ مسجد سے گھمائے. ہم سب کو اس ڈیفینیشن کے اوپر آنا پڑے گا کہ میاں ایک منٹ رک جاؤ, گورا اتنا بڑا ٹیرر کیوں ہے؟ ایسا کیا کرتا ہے؟ گورے کا نشانہ بہت تیز ہوتا ہے. جب وہ بندوق پکڑتا ہے تو سجدہ کیوں کرتے ہیں سارے؟ ایسا کیا ہو رہتا ہے؟ سوچیں تو صحیح, اتنی بڑی حیت کیسے بن گئی؟ اگر میرا نام پیٹر جوہانسن ہوتا, میں کانورٹ مسلم ہوتا, آپ کے ذہن پہ کوئی اور تصویر کیوں بننی تھی؟ یہ جو امپریشن ہے, یہ جو سجدے ہیں, یہ 1-2 سال کے معاملات نہیں ہوتے. یہ سالہ سال سے آئے ہیں, ہم پیدا ہی اس کا گٹر میں ہوئے ہیں, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ بس سارے تو غلط نہیں ہو سکتے, سارے تو غلط نہیں ہو سکتے میاں.
میرے ابا تو غلط نہیں ہو سکتے. اللہ کی قسم ایگزیکٹ سیم جملہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام سے بیان کیا. وہ بکواس یہ کرتا تھا, تجھے زیادہ پتا ہے, میرے باپ سے بھی زیادہ پتا ہے, میرے دادا سے بھی زیادہ پتا ہے. ہاتھوں کا پلا ہوا بچہ ہمارے, تو بتائے گا کہ دادا سارے کے سارے غلط تھے, بے وقوف تھے. ایگزیکٹ سیم جملہ. آپ جا کے کسی بھی اپنے بزرگوں کے تبلیغ کریں گے, ابو جی, انکل, چاچو جی, اصلی کہانی یہ ہے کہ میں نے اسلام کا حصے دار بننا ہے. حصے دار نہیں ہوں میں تو میں کسی اور طاغوت کا حصے دار ہو گیا ہوں. تو وہ آگے سے پتہ کیا بولیں گے, تینوں زیادہ پتہ ہے. میرے ابا جی ہر جمعرات میں میلاد کراتے ہیں, تجھے زیادہ پتہ چل گیا. سوچیں ذرا, فجر ہے تو پڑھنا نہیں ہے, تین زیادہ پتہ لگ گیا. یہ بیسکس ہیں جو ہماری کلیئر نہیں کی جا رہی. بہت آسان کر کے ابھی میں ٹیکنیکل بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی میں جنرل بات کر رہا ہوں. ٹیکنیکلٹی میں بتاتا ہوں کہ بھائی ساحل میاں سب کچھ ٹھیک ہے, کیا کروں, کل کیا کروں اٹھ کے. آپ کے اور طارق جمیل صاحب کے لیکچر میں فرق کیا ہوا, کیونکہ ان کے بعد بھی ہم بیٹھ کے ویڈیو ہی دیکھتے ہیں. طارق جمیل صاحب بھی شرما جائیں ایسی ویڈیوز دیکھتے. تو آپ کے اور ان کے سیشن میں فرق کیا ہوا پھر. تو میں آپ کو بتاتا ہوں اگلا کام کیا کرنا ہے. لوگوں سے مسکرا کے بات کرنا, لوگوں سے خوش اسلوبی, لوگوں کو معاف کر دینا. بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں سارے, کسی شک میں مت رہے گا. تزکیہ نفس کے لیے خوبصورت ترین دوائیاں ہیں سارے مولوی. مسئلہ یہ ہمارے تزکیہ نفس سے امریکہ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. تبلیغی جماعت کے اسرائیل میں بھی مشنز ہیں, آنے دیتے ہیں وہ, خیر ہے, یہ کچھ نہیں کرنے والے. آپ کو پتا ہے اس بات کا نا, پتا ہونا چاہیے آپ کو اس بات کا. ہم کسی اور چیز کے اندر انوالو ہو چکے ہوئے ہیں. میں تبلیغی جماعت کو اللہ تعالیٰ تقویت اور استقامت دے, میں خود حصہ ہوں, ابھی بھی میں بھی جاتا ہوں, مگر اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے جو بیسک ہے وہ ہم کر ہی نہیں رہے. اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے بیک فٹ پہ ہو جائے, میں رک جاؤ, یہ گنگا کس نے شروع کی تھی, کدھر سے بہ رہی, جا کدھر رہی ہے, تو بتا دو. اینڈ میں چاہتے کیا ہو, دیٹس آل آئی وانٹ ٹو نو, دیٹ از آل. صرف یہ بتا دو کدھر لے کے جا رہے ہو, بس. اینڈ میں کیا ہوگا. کسی ایک کے ڈیڈی کے پاس بھی جواب ہوا تو مجھے بتا دینا کہ اینڈ میں کیا مطلب کیا ہوگا. اسپتال ہوگا, کینسر ہوگا, بس. اور کیا, موت ہوگی. اپنے سے باہر آنے نہیں دے گا آپ کو. یہ ہے انفرادی جس کی یہ بات کر رہے تھے نا ابھی عمران صاحب, کہ اپنے علاوہ کسی کی سوچنے دے ہی نہیں رہے ہمیں. آپ کے بھی خواب خیال دعاؤں میں کون ہے, امی ابو بیوی بچے. میرے بھی خواب خیال دعاؤں میں کون ہے, امی ابو بیوی بچے. آپ کے لیے, فلسطینیوں کے لیے, یمنیوں کے لیے دعا کرنا میرے لیے سال میں ایک دفعہ بھی غنیمت ہوتا ہے, وہ بھی مولوی صاحب رٹوا دیں تو. ہم تو دعا کے قابل نہیں ہیں, ہم دوا کے قابل کہاں سے بن رہے ہیں. آپ نے کبھی, آپ کے گھر والے بیمار ہوئے ہو نا, اسپتال میں پڑے ہوئے ہوں, خدا نہ خواستہ, تو دیکھیے گا ذرا وہ جو عیادت کرنے آتے ہیں نا 5 منٹ والے, اوقات پتہ ہے ان کی آپ کو, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. آئے, السلام علیکم, کیا حال ہے, دعا کر لیں اور چل لیے. جنازوں کے اوپر ٹھٹھے اڑا رہے ہوتے ہیں لوگ, ہم سب کو پتہ ہے, جوکس چل رہے ہوتے. کیوں, اپنا نہیں مرا ہوا نا. جس دن اپنا مرے گا میں دیکھتا ہوں کس کو لطیفہ یاد آتے ہیں. ایک بندے کو بھی کوئی سے 3 نام پتہ ہے فلسطین میں پچھلی دفعہ جب بمباری ہوئی ہے, کن بچوں کے نام مرے, کون سے بچے مرے ہیں. اپنے سارے بچوں کے نام مجھے پتہ ہے, اپنے خاندان کے سارے بچوں کے نام پتہ ہیں. وہ والے بچوں کے نام کیوں نہیں پتا بھائی, مجھے اصل میں بھی میں فکر نہیں ہے ان کی, بس اپنے آپ کو دلاستے اور جھوٹ دے رہا ہوں بس. جس کا اپنا مرتا ہے وہ چھلانگ لگاتا ہے, اس کو سب سے, وہ کسی کی فکر نہیں کرتا کہ بش نے منع کیا تو عمران خان نے منع کیا ہے, طارق جمیل نے منع کیا یا ڈاکٹر سرار نے منع کیا. وہ کہتا ہے میرا بچہ ڈوب رہا ہے اور بے شک یہ حرام ہے, اس کو بچانا میں بچاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست فطرت بنائی ہے ہمارے کے, جس کو اصل میں لگتی ہے وہ چھلانگ مار دیتا ہے. یہ حمزہ نے کہا تھا بچوں سے کہ تمہیں جن چیز کا ڈر تھا نا, اسی ڈر کے خلاف اسلام آیا. جس کو چاہیے تھا نا اسلام, وہ ہجرت کر کے پہنچ گیا تھا. چھوٹی چھوٹی بچیاں بھاگ کے پہنچ گئی تھی مدینہ. تم لوگوں کو کون سی جوانی آئی ہے, جس کو اصل میں لگی ہے وہ پہنچ گیا. یہ والی کہانیاں کسی اور کو سنانا کہ ہاں ہم تو پیچھے کھڑے ہوئے تھے خالی.